عالم انسانیت کے لیے سراپا رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لانے والے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قوم یا مذہب کے نبی نہیں تھے، بلکہ آپ تمام مذاہب کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت و محبت کا پیغام عام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے عمل و کردار کے گرویدہ صرف مسلم قوم ہی نہیں بلکہ دنیا کی ہر قوم کے لوگ ہیں۔ اسی تناظر میں آج پٹنہ شہر میں واقع خدا بخش لائبریری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی زندگی پر لکھی گئی کتابوں کی نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ نمائش دیکھنے والوں میں طلباء، ریسرچ اسکالرز و غیر مسلم دانشوروں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس نمائش میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مختلف پہلوؤں سے متعلق اردو، ہندی اور انگریزی زبانوں میں جیسے سیرت النبی، پیغمبر صحرا، ارشادات نبوی کی روشنی میں نظام معاشرت، اخلاق نبوی، مطالعہ سیرت، خطبات رسول محسن انسانیت، مکتوبات نبوی کے علاوہ مختلف ممالک کے علماء کرام و ادبا کی تصنیف کردہ اہم اور نادر کتابیں بھی رکھی گئی تھیں۔ نمائش کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کے عنوان پر ایک مذاکرے کا اہتمام کیا گیا، جس میں خاص طور پر غیر مسلم دانشوران نے شرکت کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق مختلف پہلوؤں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ محمد صاحب نے اپنا جیون اس سمے میں شروع کیا تھا جس سمے میں وہاں کا پریویش بہت ہی سماج کے لیے اپیوگی اور اچھا نہیں تھا، لیکن محمد صاحب نے اپنے انبھو، اپنی روحانی طاقت کے بل پر جو چیزیں اس وشو کو دی، وشیش روپ سے انتم خطبے کے دوارا، وہ آج ہم سماج کے لیے، اس پورے وشو کے لیے، اس پورے پرتھوی کے لیے بہت ہی پوتر اور بہت ہی انوکرنیہ ہے۔ دانشوروں کا کہنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے، جو یتیمی کی دور میں بھی پوری دنیا کو امن و محبت کا پیغام دیا۔ میلاد النبی کے اوسر پر یہ ایگزیبیشن جو کیا گیا ہے، اس میں ایک پیغمبر صاحب کے حدیث اور سیرت کے اوپر ہے جو یہ کتابوں کا پردرشن کیا گیا ہے، اور ان کے جو پریکٹسز ہیں، لائف پرنسپل اینڈ پریکٹسز، ان کو لے کر یہ کتابوں کا پردرشن کیا گیا ہے، جو آج کے دور میں بہت ہی مہتوپورن رکھتا ہے، اور ان کے جیون جو ہے وہ آج کے دور میں لوگوں کے لیے انوکولنیہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیس آف میسنجر کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن کیا ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں؟ اس پر ہمیں سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب سے زیادہ پربھاوت ہیں حضرت محمد صاحب کے کہ اناتھ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے سوسائٹی کو ٹرانسفارم کر دیا اور اسلام دھرم کو وشو میں پھیلا دیا۔ سب سے بڑی تو انہوں نے بھائی چارہ کا سندیش دیا، असमानता को दूर किया और शिक्षा प्रदान किया। मानवता का शिक्षा कैसे जीवन की कला है, जीवन जीने की कला को बताया। खुदा बख्श लाइब्रेरी की डायरेक्टर डॉक्टर शाइस्ता बेदार ने कहा कि खुदा बख्श लाइब्रेरी का मकसद इल्मी कामों के साथ साथ उन चीज़ों पर भी तवज्जो देना है जिससे माशरे में सभी मज़ाहिब के दरमियान आपसी मोहब्बत पैदा हो, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात यकीनन ऐसी ही है जिसे हर मज़ाहिब के मानने वाले उन्हें अजीम हस्ती मानते हैं। आज का दिन सीरत नबी की एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की गई और इस उन्वान पे टॉक्स हुई। टॉक्स का मकसद ये है कि मैसेंजर ऑफ पीस की बातें करें, उनका पैगाम सुनाएं, यही हमारा मकसद है। और उसका पैगाम का, मैसेज का ब्रीफ या समरी ये है कि मोहब्बत के साथ रहो, मोहब्बत को परवान चढ़ाओ, प्रेम के साथ रहो, सारे मज़हबों की इज़्ज़त करो, किसी को बुरा ना कहो, ताकि लौट के तुम्हें किसी का बुरा नहीं सुनना पड़े। सारी टीचिंग्स हम प्रॉफेट मोहम्मद की टीचिंग्स से सीखते हैं, जिन्होंने हमारे लिए कुरान और हदीस छोड़ा है कि इसको फॉलो करें, इसको अगर स्टिक करें तो ज़िंदगी सफल हो जाए, हमारा देश पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है।
انہوں نے کہا کہ آج کے مادیت اور مذاہب کے نام پر ہو رہے تشدد کے درمیان اس طرح کے پروگرامز کا انعقاد یقیناً ایک خوش آئند قدم ہے، جس سے دو مذاہب کے درمیان چند لوگوں کی وجہ سے پھیلنے والے فرقہ وارانہ ذہنیت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ETV بھارت کے لیے پٹنہ سے عارف اقبال کی خاص رپورٹ۔